بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنا کہ مچھلی کو پانی کی۔ اس تسبیح کے لیے مردہ قبر میں فریاد کرتا ہے۔ اس تسبیح کو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازمی پڑھو۔ محترم ناظرین، قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی۔ قبر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا وہ بے بس انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، ہنستا بولتا تھا، آج خاموش ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اے میرے پیارے ہو، مجھے مت بھولو، میرے لیے کچھ پڑھو، مجھے کچھ بھیج دو، میرے لیے کچھ صدقہ کرو، میرے لیے استغفار کرو، میرے لیے تسبیح پڑھو، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میری قبر تنگ ہو گئی ہے، مجھے سکون نہیں، تم دنیا میں مصروف ہو مگر میں اس دنیا میں جا چکا ہوں جہاں صرف نیک اعمال ساتھ آتے ہیں، کوئی دنیاوی چیز کام نہیں آتی، صرف تمہارے پڑھے ہوئے کلمات، تسبیحات، دعائیں، وہی میرے لیے خزانہ ہے جو مجھے ہر لمحے یہاں سہارا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاری ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں، وہ تسبیح، وہ استغفار جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو دعا جو اس لیے کریں، ایک علم جو پھیلایا، ایک صدقہ جاریہ، اور دعا سب سے طاقتور ذریعہ ہے جس سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ چند لمحے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے عذاب میں نرمی آتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، میں اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی قبر کشادہ کر دیتا ہوں، میں اسے نور عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندے دوسرے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا عارضی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو آج دنیا سے جا چکے ہیں کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے، کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ آج اگر ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس میں رشتہ دار، مال، دولت، پیسہ، شہرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا، ہم نے اور لوگوں کی بھلائی میں لگایا، جو ہم نے قبر میں پڑھے، اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعائیں میں گزارا۔ تو قبر میں مردہ انسان ہر روز امید رکھتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میری قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ میرے والدین کو معاف فرما، تو اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اگرچہ وقتی ہے مگر انسان کا اصل اور ابدی مقام اس دنیا سے پردہ کرنے کا بعد شروع ہوتا ہے۔ قبر یہی وہ مقام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے مراحلوں میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو بعد کے سب مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر جہاں انسان مکمل تنہائی میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ دولت، نہ مقام، نہ اقتدار، صرف اس کے اعمال ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا تو ہے مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جھنجھٹوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت، قبر کی تیاری کا ہوش نہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ سے پالا، راتوں کو جاگ کر دعائیں دی، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دی، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے
قبر کی اندھیری رات جہاں ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہیں پہنچایا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی نیکی میں ایک خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرح مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ طاقت بن کر موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفہ میں دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے تجربات کی روشنی میں اس تفصیلی مضمون پیش کیے جائیں گے، تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو۔ دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہماری نگاہوں میں بے قیمتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی اور وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو اکثر بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن ہو کر دیا جائے گا، جہاں سے نہ ماں سیات ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ شہرت و طاقت، اور صرف اس کا عمل ہوگا۔ جو قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی منازل آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو باقی مراحل اس کے لیے سخت ہو جائیں گے۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہر سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس لمحے سے اس کی اصل حاجت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ فرشتے کی آمد اور سوالات و اعمال کا وزن، قبر کی تنگی اور گرمی، ایسے میں ایک ایسا عمل جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، وہ ہے ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے، قبر مردے میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بلکہ ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبق بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا؟ ہم نے ان کی قبر کی تنہائی میں ان کے لیے کوئی سہارا بھیجا؟ کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا کوئی تسبیح پڑھی جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیں، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف روز وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے، نیت کے ساتھ۔ اے اللہ، میرے پیارے والد والدہ، میرے دادی دادا، نانی نانا، میرے عزیزوں کے لیے یہ دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، فرشتے کیسے گواہی دیتے ہیں، قبر میں کیسے آتے ہیں، عذاب کیسے دور ہوتا ہے، اور وہ مردہ جو چیخ رہا تھا اب سکون سے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اس کی روح خوش ہوتی ہے کہ میرے پیاروں نے مجھے یاد رکھا۔ جب آپ اپنی تسبیحوں میں انہیں یاد رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں یاد رکھتا ہے۔ آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں گی، آپ کے جاننے کے بعد بھی آپ کو دعا دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے، آپ کی قبر میں روشنی ہوگی، کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آپ نے اپنے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے۔ روز صرف 5 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے مرحومین کو تحفہ دیں جس کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو یہ کلمات پڑھ لے اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔
قبر اس کے لیے راحت بن جائے گی اور جہنم کے دروازے پر تالا لگا دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے جو مرد عورت اس اسم اعظم کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ قبر کی حقیقت کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی سے کوچ کرتا ہے تو قبر اس کے لیے پہلا پڑاؤ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یعنی ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ برزخ وہ درمیانی عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اس برزخی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو باقی مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو باقی مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر انسان سے منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تجھے اس شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا علم ہے۔ اگر انسان ایماندار، نیک عمل والا اور اللہ کی عبادت میں سچا ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے اور فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی ہوا اس تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہو گیا، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو وہ جواب نہ دے پائے گا۔ اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، مارا جائے گا، سانپ اور بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور قبر اس پر آگ کے مانند بن جائے گی۔ قبر کے عذاب کی وجوہات: نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، غیبت چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، پاکی کا خیال نہ رکھنا، خصوصاً پیشاب سے ظلم کرنا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم اور کفار کے لیے عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے، یعنی وہ آگ کے سامنے صبح و شام لائے جائیں گے اور جب قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر قبر کی کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی کہ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں، تو فرمایا قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہوگا اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو باقی سب سخت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کرے اور اپنے مرحومین کی قبر کی نرمی اور سکون کے لیے دعائے صدقہ اور خصوصاً تسبیحات کو معمول بنائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری ماں باپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر تاریکی میں وہ کس شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیح اور قرآن خوانی کے منتظر ہیں۔ اگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاری ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ اگر بول سکتا ہو تو اپنی اولاد سے صرف ایک چیز مانگتا ہے، دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نیک اولاد مرنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی تک محدود نہیں بلکہ ان کے انتقام کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں، ان کی طرف سے صدقہ اور نیک اعمال کا احسال ثواب ایک جاری عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ ہو اے رب، میرے رب، ان والدین پر رحم فرما جس طرح ان نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے نزدیک محبوب اور مطلوب عمل ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فوت شدہ والدین کے لیے باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے، صدقہ دیتے اور ان کے نام سے غلام آزاد کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے ایک کنواں کھدوایا جو آج بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود ہے۔ پس اگر ہم چاہیں کہ ہمارے والدین کی قبریں نور سے بھر جائیں، ان پر عذاب قبر کا سایہ نہ آئے، انہیں سکون اور راحت حاصل ہو، تو ہمیں ان کے لیے ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب قرار دی، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے بنے۔ ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر مردوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اشد ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں آپ نے 33 بار کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم آخر میں، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پڑھنے والے پر ان کی قبروں میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے سروں سے مٹی جھاڑتے ہیں ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کریں، اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل اور دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔